بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین ہیں، ان کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین ضرور پیش کریں گے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کو خاتون اول بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی خاتون اول۔ آپ یوں اندازہ کر لیں کہ سب سے مشکل ترین جو عمل ہے وہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ کو بات منوانا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل ترین جو عمل ہے، باہر بندہ علامہ فہمہ بھی بن جاتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو پھر گھر میں آ کے اپنی زوجہ سے کوئی بھی بات منوانا بڑی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ غار حرا میں جاتے تھے اور وہیں پہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی کا تذکرہ آ کے آپ گھر میں کرتے ہیں اپنی زوجہ سے، تو زوجہ نے آگے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ تو جب یہ آپ نے بات کی نا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے نبوت ملی ہے اور ایک وحدانیت کا اعلان، تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اسی وقت کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ سب سے مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ باہر ان کا بڑا تذکرہ تھا، لوگ ان کے پاس پیری مریدین ان کے پاس جب وہ ہزاروں مجمع لگا ہوتا تھا، ہزاروں لوگ آتے تھے، تو ان کی زوجہ ان کی بات ہی نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں تو تمہیں پیر ہی نہیں مانتی، میں تو تجھے اللہ کا ولی نہیں مانتی۔ تو وہ ایک دفعہ جو ہے وہ گھر میں انہوں نے سوچا کہ چلے میں کوئی نیا کام کرتا ہوں، ممکن ہے میری زوجہ مان جائے۔ تو اسی بزرگ نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ وہ 2-3 چکر گھر کے لگائے نا، کبھی اس طرف گئے کبھی اس طرف گئے، تو وہ اسی طرح پھر وہ لینڈ کرتے ہوئے گھر میں آ گئے۔ تو زوجہ نے آگے سے کہا کہ میں تو تجھے پیر نہیں مانتی، پیر تو وہ تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو جب آگے سے کہا تو وہ میں ہی تھا جو اڑنے والا تھا، تو اس نے کہا اسی لیے بھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ تو یہ زوجہ ہوتی ہے، زوجہ نہیں مانتی۔ اپنی زوجہ سے بات کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ کوئی بات بتا بھی دیں تو وہ تب بھی مانتی نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بتایا نا کہ غار حرا میں گیا، وہاں پر جب وہ وحی نازل ہوئی اور مجھے نبوت کا تاج ملا ہے اور اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، تو بلا تردد کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، آپ نے یوں فرمایا، آگے سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، جبکہ یہ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عرب کے امیر خاندان سے تھی، کسی غریب خاندان، امیر ترین، آپ سے زیادہ پورے عرب میں عورتوں میں کوئی امیر نہیں تھا، اتنے امیر خاندان کی عورت۔ اور یہاں تک آتا کہ یہ قریش قبیلے سے تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قبیلے تک، یعنی چوتھی پیڑھی میں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے جا کے یہ ملتی تھی۔ اور اتنی جو ہے وہ مالدار خاتون ہو، اتنی پاکیزہ ہو، ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کو طاہرہ کہا جاتا تھا نا، جس عورت کو، وہ یہ حضرت خدیجہ تھی، یعنی اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ پاک دامن تھی، طاہرہ کے نام سے یہ مشہور تھی، ان کا لقب تھا۔ اور اس کے علاوہ آتا ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ باحیا تھی، با کردار تھی، سچائی جو ہے وہ ماننے والی تھی۔
اسی لیے تو جب حضور علیہ السلام سے جب نکاح ہوا نا، وہ نکاح کا معاملہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ملک شام کی طرف سفر کر کے جانے لگے تھے تجارتی سامان لے کر. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو ہے ان کے والد کی طرف سے جو بھی ان کا لین دین تھا سارا ان کے والد نے ان کے نام کر دیا. اور یہاں تک اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے تو یہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ پردے میں رہ کر وہ کاروبار بزنس چلا سکتی ہیں. جس طرح سیدہ خدیجہ نے اپنے والد کا سارا کاروبار انہوں نے سنبھالا تھا، تجارتی سامان، اور یہ چار دیواری میں رہ کے جو ہے وہ اس کاروبار کو آگے بھی بڑھاتی تھی. میں نے پہلے بتایا کہ یہ اسلام کی وہ خاتون تھی کہ جو سب سے زیادہ مالدار تھی، کچھ چھوٹا خاندان نہیں تھا، باوجود اس کے یہ پردے میں رہتی. حضور علیہ السلام کا جب نام سنا نا کہ وہ جو ہیں بڑے جو ہے وہ سچائی والے ہیں، امانت دار ہیں، ان کا جو ہے وہ بڑا عالی نسب ہے اور وہ بہت جو ہے وہ اچھے ایماندار شخص ہیں، تاجر ہیں، تو جب آپ ملک شام جانے لگے تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہوں گی. تو جب وہ اجازت مل گئی حضور علیہ السلام سے، جب وہ پوچھا انہوں نے اجازت دے دی تو یہ ساتھ چلی گئی. جب واپسی پر آئی نا ملک شام سے، جب تجارتی قافلے سے ہو کر، تو دیکھا کہ پہلے سالوں سے زیادہ اس سال ان کو منافع ہوا ہے. یعنی منافع پرافٹ جو ہے وہ اس سال زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا. اور جب اس خاتون نے دیکھا نا حضور علیہ السلام کی سچائی کو، پاک دامنی کو، حضور علیہ السلام امانت دار ہیں اور جو بات کرتے ہیں کھری کرتے ہیں، تو جب اس نے یہ دیکھا تو واپسی آنے کے بعد تقریباً 2 ماہ سم تھنگ دنوں کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ غلام نفیسہ کے ہاتھ جو ہے وہ پیغام بھیج دیا. ان کی یہ سہیلی بھی تھی، اسے کہا کہ جاؤ پیغام لے کے جاؤ. تو پیغام بھیجا. حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں جو بڑے خاندان کے تھے ان سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ان سے نکاح ہو گیا. تو آپ اندازہ لگیں کہ اتنی بڑی خاتون ہو، اور جب حضور علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے نا، تاریخ گواہ ہے کہ اب کئی کئی دن وہاں غار حرا میں رہتے تھے. اور قربان جو سیدہ خدیجہ پر کہ کبھی آپ نے شکوہ بھی نہیں کیا. خواتین کو سب سے بڑا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر ہو اور میرے پاس رات بھی نہیں ٹھہرتا، لیکن یہ وہ خاتون ہے کہ اب کئی کئی راتیں غار حرا میں رہتے تھے اور وہیں پہ گزارتے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جب کھانے کی ضرورت ہوتی نا تو آپ پیچھے کھانا لے کر جاتی تھی. 3 میل کا سفر بنتا ہے. جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے گئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا. غار حرا ایک پہاڑی ہے، سلسلہ ہے، اس کے اوپر چڑھنا تھوڑا مشکل ترین عمل ہے، لیکن باوجود اس کے آپ جب وہ کھانا لے کر جاتی تھی یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ میں کسی غلام کو بھیجوں، نہیں، غلام کو بھی نہیں بھیجتی تھی، خود اپنے سر کے اوپر اٹھاتی. اور یہاں تک آتا کہ آپ ایک دفعہ کھانا لے کے جا رہی تھی نا تو جبرائیل امین پہلے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اللہ کا پیغام لے کر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہے آپ کے پاس کھانا لے کر، ہنڈیا ہے اس میں کچھ سالن روٹیاں وغیرہ لے کر آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا سلام پیش کر دینا. یہ کتنی یہ پاک دامن یہ عورت تھی جن کو سلام میرا رب خود بھیج رہا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی موجود تھے، اتنے میں سیدہ خدیجہ پہنچی. اور سیدہ خدیجہ نے جب وہ کھانا دیا اور جب سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ نے جب سلام کو قبول کیا تو ایک بڑی جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو سلام آیا ہے. تو یہ وہ خاتون تھی. اور سیدہ خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب ان سے نکاح ہوا، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی اور اس خاتون کی عمر 40 برس تھی. اور آپ اندازہ لگائیں، اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں جب تک یہ زندہ رہی اس وقت تک حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. یہ اتنی یہ پاک دامن، اتنی حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ان کا انتقال کا وقت قریب تھا نا تو ان کی بیٹی جو ہے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹی بھی انہی سے ہے. آپ جب وہ کہا کرتے ہیں نا اگر بیٹی کی تربیت کو جانچنا ہے تو پہلے اس کی ماں کو دیکھو، اس کی ماں کی تربیت کیسی ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹی کی تربیت سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا انہی کی بیٹی ہے، اور سیدہ خدیجہ سے ساری اولاد ہوئی سوائے آپ کے بیٹے کی ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے، بقیہ ساری اولاد انہی سے ہوئی ہے۔ اور جب وہ یہ پاک دامن تھی، پھر آگے بیٹی بھی پاک دامن تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ زمین کے اوپر 4 خط کھینچے۔ آپ نے خط کھینچتے ہوئے پوچھا گیا نا کہ یہ کس لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر 4 خواتین ہیں جن کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سیدہ خدیجہ کا نام لیا۔ اب کتنی اس روئے زمین پر خواتین میں جن کا نام آتا ہے، سب سے پہلے آپ نے خدیجہ کا نام لیا، دوسرا آپ نے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا نام لیا، اور تیسرا آپ نے مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کا نام لیا، اور چوتھا آپ نے آسیہ فرعون کی بیوی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھر کا ماحول نہیں دیکھا جاتا، اپنی پاک دامنی دیکھی جاتی ہے۔ وہ کہا خواتین یہ اصرار کرتی ہے نا، میرا شوہر مجھے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، میرا شوہر مجھے جو ہے وہ کچھ نہیں کرنے دیتا، میرا شوہر مجھے جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچا جائے، فرعون سے بڑھ کر بھی کوئی بدترین ظالم شوہر ہو سکتا ہے، جس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ تصور کیا، لیکن بیوی آسیہ جن کا پوری روئے زمین پر جو ہے وہ نام ہے، اللہ رب العزت کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 خواتین تھی جن کا ذکر ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا نا سیدہ خدیجہ کا، تو ان کی بیٹی فاطمہ آئی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، حضور میری جو والدہ ہے نا سیدہ خدیجہ کا، ان کا تھوڑا سا جو وہ طبیعت ناگزیر ہے، تو آپ ایسا کریں یہ جو چادر اوپر دی ہوئی نا، میری والدہ کی خواہش یہ ہے کہ یہ مجھے دے دیجیے، اسی کا میں کفن پہن لوں۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جو خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا سیدہ خدیجہ نے مانگا تو کیا یہ چادر مانگی، میرے سے جسم کا جو وہ چمڑا بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ جس وقت مجھے کوئی بھی جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت اس خاتون نے میرا ساتھ دیا، تو میں آج کیوں نہ ساتھ دوں۔ اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ یہ اتنی امیر خاندان کی ہونے کے باوجود جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا، تو اس وقت جو ہے وہ اطراف سے جو ہے وہ گھیرا ڈالا گیا، کیونکہ ایک بڑا مشکل کٹھن مرحلہ تھا، بہت حالات جو ہے وہ کٹھن تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا، تو اس وقت حالات ایسے آ گئے کہ مطلب جو شاب ابی طالب میں ان کو جو ہے وہ محصور کر دیا گیا، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے نہیں، 3 سال تک محصور رہے ہیں۔ 3 سال تک ان کو انحصار کر دیا گیا، 3 سال تک نہ کوئی اندر کھانا آ رہا ہے، نہ کوئی پینے کا سامان اندر آ رہا ہے، کچھ بھی چیزیں نہیں آ رہی۔ ایون کہ جو ہے وہ گھر والے جو افراد تھے نا حضور علیہ السلام، جنہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے مان لیا وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں بھی نہ مانا ان پر بھی قرابت کا رشتہ ہونے کے باوجود ان پر بھی جو ہے وہ انحصار کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگیں ایک ایک کر کے جنہوں نے ساتھ چھوڑنا تھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ محصور ہو گئے نا، تو آپ کی جو ہے وہ بیوی، آپ کی یہ زوجہ حضرت خدیجہ، کچھ بھی ہو جائے آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور اتنے بڑے عالی نسب خاندان کی ہونے کے باوجود بھی جب محصور ہوئی نا، تو تاریخ گواہ ہے کہ کھانے کو لیے کبھی کبھی کچھ بھی نہیں گھر میں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتی رہی ہیں۔ آج کی عورت تو کہتی ہے نا کہ میں بڑے عالی نسب خاندان سے آئی ہوں، میرا پیچھے عالی نسب بہت بڑا ہے، میرے گھر میں تو بڑی چیزیں تھیں، لیکن میں قربان جاؤں آپ کی شان پر، آپ کی عزت پر، آپ کی عظمت پر میں قربان جاؤں کہ آپ نے پتے کھا کر بھی گزارا کیا، آپ نے ایک بار بھی اپنی زبان پر لفظ شکایت نہیں لائی۔ اور یہاں تک آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر کسی پہاڑی کی طرف دیکھا، تو وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، وہ آیا ہوا تھا کہیں سے پڑاؤ کیا، تو دیکھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو جسم کے اوپر کپڑے بھی کم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی اسنا میں گھر میں واپس آئے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لی اور لیٹ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ سمجھ گئی کہ آپ کچھ پریشان ہیں، میں پوچھتی ہوں جا کے، اور جا کے جب سوال کیا کہ لگتا ہے آپ کہیں پریشان ہیں، تو کوئی وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یوں فرمایا کہ
میں نے سامنے دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر ایک غریب خاندان ہے، قبیلہ ہے، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں اس وقت۔ تو سیدہ خدیجہ نے اس وقت کہا کہ قبیلے کے جو سردار ہیں تمام کو گھر میں بلا کر لائیں، تو سارے گھر میں آ گئے، اور سیدہ خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا، یہ نہیں کہ تھوڑا مال، جتنا گھر کا مال تھا، جو کچھ اپنے والد سے لے کر آئی تھی۔ آج کی عورت تو کہتی ہے نا کہ یہ میرے والد نے مجھے جہیز میں دیا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، اور وہ تو ٹوٹ جائے، شوہر سے کچھ نقصان ہو جائے تو وہ تو بار بار تانے دیتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں، جو کچھ لے کر آئی تھی نا سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ آگے سے عرض کرنے لگی حضور یہ سارا مال لے جائے، جو کچھ ہے آپ لے جائے، جا کے سب کچھ ان پر قربان کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ تھا سب کچھ جا کے ان پر قربان کر دیا۔ اسی لیے تو جب آپ کا انتقال ہوا نا، تو آپ ان کے انتقال کے بعد وہ سال جو ہے، اس سال کو آج بھی جو وہ عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، یعنی آپ اتنے غمگین ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ یہ روایت کرتی تھی، وہ فرماتے میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ زندگی تو نہیں گزاری، لیکن جتنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے تھے، اتنا کسی کو بھی یاد نہیں کرتے تھے، اور جب آپ یاد کرتے تو آپ کی داڑھی مبارک تک تر ہو جاتی، اتنا روتے۔ سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے حضور اتنی ایک سے بڑھ کر ایک زوجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ ابھی بھی اس بڑھیا خاتون کو یاد کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے پیار ہی بڑا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت جب تسلیم کیا جب کوئی مجھے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ جو ہے وہ بڑی پاک دامن تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار تھا، جب تک آپ جو ہے وہ زندہ رہی اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اور نکاح کرنے کی حاجت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے۔ تو صاحب آج ہم نے اسی چیز کو ہم نے پلے باندھتے ہوئے اپنی جب وہ خواتین سے، اپنی بیٹیوں سے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ زندگی گزاری، آپ کی زوجاؤں نے زندگی گزاری، آپ کی اولاد نے زندگی گزاری، ہمیں بھی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔